یہ 16 جولائی 1945 کی صبح ہے۔ معمول کے مطابق ایک امریکی شخص اپنی گائے کو چارہ ڈالنے جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ریاست میکسیکو کے مضافات میں 3 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی اور ان کے ہاں 10ویں بیٹے کی پیدائش متوقع تھی۔ اس شخص کے گاؤں کی آبادی اس وقت فقط 1000 افراد پر مشتمل تھی، لیکن اس صبح اس جوڑے کی معمول کی زندگی ایک بڑے دھماکے کی آواز سے کچھ بدل گئی۔ اس دھماکے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور دھماکے کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی سے زیادہ طاقتور چمک اور دھوئیں کے گہرے بادل امڑ آئے تھے۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ ابھی انہوں نے کتنا بڑا واقعہ رونما ہوتے دیکھا ہے، وہ شخص اپنے بچوں اور بیوی کی خیریت کی دعائیں مانگتے ہوئے اپنے گھر پہنچا، جہاں اس نے اپنی بیوی اور 2 بڑی بیٹیوں کو ایک کونے میں پناہ لیے روتے ہوئے دیکھا۔ اس جوڑے کی سب سے چھوٹی بیٹی جینوا کا کہنا تھا دھماکے سے گھر ہل گیا تھا اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید دنیا کا اختتام قریب آ پہنچا ہے۔ جب بعد میں وہ شخص اپنے مویشیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جانوروں کے باڑے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ نہ صرف زمین بلکہ ان کی تمام گائیں بھی سفید پاؤڈر سے ڈھکی ہوئی تھی اور ہر طرف برف ہی برف تھی۔ چند عرصے بعد اس شخص کے خاندان اور خطے کے دیگر لوگوں نے دھماکے کی وجہ اور آسمان سے گرنے والی راکھ کی اصلیت کا پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ چند کلومیٹر دور امریکی حکومت نے ایک ٹیسٹ کیا تھا، یعنی دنیا میں پہلا ایٹم بم کا ٹیسٹ۔ 16 جولائی 1945 کی صبح مقامی وقت کے مطابق 5:29 اور 45 سیکنڈ پر امریکہ کی طرف سے پہلا تجرباتی ایٹمی دھماکہ کیا گیا۔ امریکہ کی طرف سے ایٹم بم تیار کرنے کے منصوبے کو مین ہیٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کے لیے $2 بلین خرچ کیے، جو کہ سائنس کے میدان میں اب تک کا سب سے بڑا جوا تھا، اور یہ جوا ہم نے جیت لیا ہے۔ اس منصوبے میں شامل ایک ماہر طبیعیات ایڈورڈ ٹیلر نے اس اولین ایٹمی تجربے کے بارے میں اپنی یادداشت تازہ کرتے ہوئے کہا، میں یہ دیکھنے کے لیے بہت متجسس تھا کہ کیا ہوگا، بلکہ کسی حد تک متفکر بھی۔ ایڈورڈ ٹیلر کے مطابق جب سائنسدان اس تجربے کے لیے تیاریوں کے آخری مراحل میں تھے تو ان میں سے کئی کا خیال تھا کہ یہ تجرباتی ایٹم بم کام ہی نہیں کرے گا۔ تاہم اس دلچسپ بات پر شاید کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس تجرباتی ایٹم بم کو استعمال کرنے کے لیے ایک کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر تجربہ گاہ تک پہنچایا گیا تھا۔ تجرباتی ٹیم میں شامل طبیعت دان فلپ مورسن کے مطابق تجربے سے قبل کے آخری چند گھنٹے بہت ہی اعصاب شکن تھے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اگر یہ کوشش ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تاہم جب تجربے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں تو اس تجرباتی ایٹم بم کو دھماکے کے لیے باضابطہ طور پر امریکی فوجی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کے ڈائریکٹر رابرٹ دھماکے کے فوری بعد کے تاثرات کے بارے میں اپنی یادداشت کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ہنس رہے تھے جبکہ کچھ باقاعدہ رو رہے تھے، جبکہ زیادہ تر افراد خاموش تھے۔ رابرٹ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں سارا ماحول دن کی طرح روشن ہو گیا اور دھماکے کے مقام سے مخصوص کلاؤڈ فضا میں بلند ہوا تو ان کے ایک ساتھی نے ایک قدیم روایت کو دہرایا، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ 16 جولائی 1945 کی صبح نیو میکسیکو میں ہونے والے اس ایٹمی تجربے میں پلوٹونیم کو استعمال کیا گیا تھا، جبکہ یورینیم کے استعمال سے تیار کیے جانے والا ایٹم بم کسی تجرباتی دھماکے کے بغیر ہی مشرقی ایشیا کے میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ ایٹمی دور کے باضابطہ آغاز یعنی 16 جولائی 1945 کی ٹھیک 22 روز بعد امریکہ کی طرف سے لٹل بوائے نامی پہلا ایٹم بم جاپانی شہر ہیروشیما پر گرا دیا گیا۔ 6 اگست کو ایٹم بم سے ہیروشیما کی تباہی کے 16 گھنٹے بعد اس وقت کے امریکی صدر نے جاپان کو ہتھیار پھینکنے کی دھمکی کچھ ان الفاظ میں دی، اگر وہ اب بھی ہماری شرائط تسلیم نہیں کرتے تو پھر انہیں فضا سے برستی ایسی تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جس کی مثال اس دنیا میں پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ ناظرین،
क्या दुनिया कभी जौहरी हथियारों से पाक होगी? सन 1986 में दुनिया भर में मौजूद जौहरी हथियारों की तादाद 70,000 थी, जो कि अब कम होकर अब 14,000 हो गई है। बरतानिया अपने जौहरी हथियारों के निज़ाम को जदीद बना रहा है और अमेरिका मुमकिना तौर पर अपने जौहरी हथियार को जदीद बनाने के लिए 2040 तक $1 खरब खर्च करेगा। शुमाली कोरिया ने तजर्बात का सिलसिला और अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है। गो कि आज दुनिया में जौहरी हथियारों की तादाद 30 साल पहले की निस्बत कम है, लेकिन ये अब भी इतने हैं कि दुनिया को कई मर्तबा तबाह कर सकते हैं और अनकरीब दुनिया इनसे पाक होती नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या जौहरी हथियारों से दुनिया में अमन पैदा हुआ? आप इस दुनिया का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्मी इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।